فرقان حمید میں واضح طور پہ کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ علماء مفسرین نے اس آیہ مجیدہ کے دو تفاسیر بیان کی۔ بعض نے کہا کہ یہاں یقین سے مراد خود یقین ہے، یہ جو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے اور ہم اپنی گفتگو میں اس لفظ کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی اگر یقین سے مراد خود یقین ہے تو وہی ترجمہ ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اگر یقین سے مراد موت کیا جائے گا تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ غور طلب بات یا توجہ طلب بات اب تک کی گفتگو میں جو میں آپ کے سامنے نظر کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں یقین مراد ہے یا موت مراد ہے۔ توجہ اس بات پہ کرنی کہ خدا حکم کس چیز کا دے رہا ہے، چاہے وہ یقین تک پہنچنا ہو، چاہے وہ موت کے دہانے تک آ جانا ہو یا قبر تک پہنچ جانا ہو۔ غور اس بات پہ کرنا کہ آخر ایسی کون سی عبادت ہے کہ جس کا دورانیہ اتنا طویل ہے، غور کیجیے گا، جس کا دورانیہ اتنا طویل ہے کہ جو ختم ہوتا ہے موت پر جا کر کے یا یقین پہ جا کر کے۔ کیونکہ ہم جتنی عبادتیں انجام دے رہے ہیں ان سب کا وقت معین ہے، ان سب کی مقدار معین ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وقت میں پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو وقت میں رکھتے ہیں، وقت سے اضافی ہو جائے تو بہت سے تو مکروہ کہتے رکھتے ہیں۔ تو اس کی جگہ میرے پتہ نہیں ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ وسلم۔ تو ہم تو وقت کے گرد گھوم رہے ہیں، ہماری تو ہر عبادت معین ہے، ہماری عبادت کرنے کا وقت معین ہے، ہماری عبادت کرنے کا مہینہ معین ہے، ہم ان تمام چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ آیا ایسی کون سی عبادت ہے جو زیادتی کا سبب بنتی ہے نیکی یقین کی، یعنی ایسی کون سی عبادت ہے جو یقین کو بڑھاتی ہے؟ کیونکہ عبادت تو خود یقین کرنے کے بعد تو عبادت کرنی ہے۔ ترجمہ نہ پہنچا نہیں پہنچا بھائی، ہم تو عبادت کرتے ہیں یقین حاصل کرنے کے بعد۔ جس کو خدا پہ یقین نہیں ہے وہ عبادت نہیں کرتا ہے، جس پہ خدا کو یقین نہیں ہے وہ گناہ سے باز نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے، میں اس پہ یہاں پہ بات کو روک نہیں سکتا، بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ ہم وہ کون سی عبادت ہے جس کو کریں گے تو یقین حاصل ہوگا۔ آیا وہ نماز ہے، آیا وہ روزہ ہے، آیا وہ زکوٰۃ ہے، آیا وہ حج ہے یا وہ اعتکاف ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ تو وہ کون سی عبادت ہے؟ ہم تو ساری عبادتیں ادا کر رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ یقین حاصل ہو جائے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ کون سی عبادت ہے جس کا دورانیہ اتنا طویل ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں وقت میں ہے، مغرب کے وقت میں ہے، مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھتا، غرض عبادت ہی سے۔ ایک شخص گیا سفر پر اور نماز اس کی قصر ہو گئی، وہ کہتا نہیں میں تو تھکا، میں تو جہاز سے آیا ہوں، مجھے تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، میں تو 2 منٹ میں آیا، میں تو بلٹ ٹرین سے آیا ہوں، یہ اس اسٹیشن پہ بیٹھا تھا دوسرے اسٹیشن پہ اتر گیا، کیا ہوا؟ مجھے تو کوئی تھکاوٹ نہیں۔ کہا تمہاری تھکاوٹ مسئلہ نہیں ہے، حکم خدا مسئلہ ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد وعلیہ وسلم۔ میں تو ہوا سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کرنے والی شے پر بیٹھ کر کے آیا ہوں، مجھے کس بات کی قصر کرنے کا؟ قصر کرنا یا یہ تمام کرنا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو اس کا حکم دیکھا جائے گا، نہ کہ تمہاری عادت دیکھی جائے گی۔ ہمیں تو عادت ہم تو پوری ہی پڑھیں گے، ہم نے تو کبھی آج تک قصر کی ہی نہیں، ہم نے تو پوری ہی پڑھنی ہے۔ کہا تمہاری عادت کا نام عبادت نہیں ہے، خدا کے حکم کی بجاوری کا نام عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد وعلیہ وسلم۔ کہا تمہاری عادت کا نام عبادت نہیں ہے،
خدا کے حکم کی پیروی کا نام عبادت ہے، تو اب وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ نماز ہے، تو نماز تو معین ہے۔ اور پھر یہ عجیب بات، نماز معین ہے اور معین ایک عمر سے اس کی ابتدا ہے۔ بچے پہ فرض نہیں ہے، جو چھوٹا بچہ ہے اس پہ نہیں ہے فرض۔ کب سے فرض ہوگی اس پہ؟ جیسے ہی وہ 15 سال کا ہو جائے گا۔ اگر لڑکا ہے 15 سال مکمل اور لڑکی ہے 9 سال مکمل، اگلے دن سے اس پہ نماز فرض، یا اگر جس وقت ہو گیا ہے اس وقت میں اگر کوئی نماز ہے تو وہ نماز اس پہ فرض۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ تو یہ ساری عبادتیں معین وقت میں تھی، یہ ساری عبادتیں رکعت کے اعتبار سے معین ہے، اور خدا کے اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ تو وہ کون سی عبادت ہے جس کا دورانیت طویل ہے؟ روزہ رکھنا ہے، یعنی میں تو رمضان سے ہٹ کے روزہ رکھوں گا، میرا رمضان میں گرمی ہے یا سردی ہے یا راحت کے ساتھ روزہ، میں اس مہینے میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں رمضان کے روزے شعبان میں رکھوں گا۔ آگے نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ حکم رمضان کا ہے، قرآن میں جو حکم آیا وہ رمضان کا ہے۔ رمضان میں رکھوں گا تو روزہ ہوگا، رکھو، رکھ سکتے ہو شعبان میں بھی اور ماہ رجب میں بھی اور دوسرے ماہ میں بھی روزے رکھ سکتے ہو، لیکن اس کا ثواب وہ نہیں ہے جو رمضان کا، بلکہ رمضان کے روزے کا ثواب، یہ جزا، یہ خیر، یہ تو الگ بحث ہے۔ یہاں حکم کی پابندی کرنا ہے، خدا نے حکم دیا ہے۔ ثواب کے لیے تو اس نے اور مہینے بہت سے رکھے ہیں جہاں پر تم روزے رکھ کر ثواب حاصل کر سکتے ہو۔